بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں نفلی نمازوں سے متعلق بات شروع ہوئی تھی کہ نوافل کی بڑی اہمیت ہے۔ آج اسی سے متعلق کچھ ضروری مسائل انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے عرض ہوں گے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ نفلی نماز کی کم از کم کتنی رکعتیں ہو سکتی ہیں؟ نفلی نماز کی جی 2 رکعت، 2 رکعتیں کم از کم نفل کی نیت سے انسان پڑھ سکتا ہے اور 2 رکعت پہ سلام پھیر دے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں 4 رکعت نفل پڑھ لوں، 4 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی منع نہیں ہے اس میں بھی، چاہے دن میں نوافل پڑھے چاہے رات میں نوافل پڑھے، جس وقت بھی پڑھے، 2 رکعت نفل کی نیت سے بھی پڑھ سکتا ہے، 4 رکعت نفل بھی پڑھ سکتا ہے، ان دونوں میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 4 رکعت نفل ایک ساتھ پڑھنا چاہے، یا آپ جانتے ہیں کہ بعض سنتیں غیر مؤکدہ ہے نا، کون سی نماز سے پہلے؟ عصر سے پہلے 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہم پڑھ سکتے ہیں، عشاء سے پہلے 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں ایک ایسا مسئلہ ہے، ایسی بات ہے کہ بعض احباب اس میں تھوڑا تشویش میں رہتے ہیں اور اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں، حالانکہ بہت آسان سی بات ہے، میں عرض کر دیتا ہوں۔ اگر 4 رکعت نفل ایک ساتھ پڑھیں یا 4 رکعت سنتیں غیر مؤکدہ ایک ساتھ پڑھیں، اس میں یاد رکھیں کہ جب آپ دوسری رکعت پہ قاعدے میں بیٹھ جائیں گے، یعنی اتحیات پر جب بیٹھ جائیں گے دوسری رکعت میں، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ میں نے تو 4 کی نیت کی ہے، مجھے تیسری کے لیے اٹھنا ہے اس کے بعد، لیکن چونکہ یہ نفلی نماز ہے یا سنت غیر مؤکدہ ہے، تو اس پہلے والے قاعدے میں اتحیات کہاں تک پڑھوں گا؟ بات سمجھ گئے؟ تو بعض احباب یہ کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ شاید ہم اس پہلے قاعدے میں اتحیات کو آخر تک، یعنی اتحیات پھر اشہدو پھر درود شریف پھر رب اجعلنی یا ربنا آتنا والی دعا، یہ پوری پڑھنی ہوگی۔ یہ ضروری نہیں، اختیاری ہے۔ اگر کوئی اس پہلے قاعدے میں پورا پڑھ لے، یہ نوافل کی بات ہو رہی ہے دوستوں اور سنت غیر مؤکدہ کی، ذہن کو کھلا رکھیں۔ تو اگر کوئی پہلے قاعدے میں بیٹھ کر اتحیات پڑھ لے، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ والی دعا، پھر درود شریف، پھر ربنا آتنا یا رب اجعلنی، جو بھی دعا ہو، پوری پڑھنا چاہیں تو بھی درست ہے۔ اور اگر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یہاں تک پہنچ کے پھر وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا چاہیں تو یہ بھی بالکل درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، دونوں صورتیں اس کے اندر بالکل درست ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اسی طریقے سے ایک بات یہ ہوتی ہے کہ ہم جب تیسری رکعت میں آئیں گے نوافل کے یا سنت غیر مؤکدہ کے، تو تیسری رکعت شروع کرتے ہوئے آیا پھر مجھے ثنا پڑھنی ہے سبحانک اللہم ولا الہ غیرک تک، یا اس کے بغیر ہی پڑھنا ہے، تو یاد رکھے کہ ثنا پڑھنا بالکل بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص پڑھ لے تو ٹھیک ہے، لیکن نہ پڑھے تو اس کے اندر بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ آسان سی بات یہ یاد رکھیں کہ نفلی نماز میں انتہائی وسعت ہے، آسانی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس میں کسی قسم کا ٹینشن ہمیں دماغ پر نہیں لینا چاہیے، آسانی ہے اس میں۔ اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ جتنی بھی سنتیں ہیں، یعنی سنت نمازیں، سنت مؤکدہ غیر مؤکدہ نوافل، ان میں ایک بات قدر مشترک یعنی ضروری ہے، چاہے وہ سنت مؤکدہ آپ پڑھیں، غیر مؤکدہ آپ پڑھیں یا نوافل پڑھیں، اس میں قدر مشترک ضروری بات یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ
کسی بھی صورت کو ملانا یا آیتوں کو ملانا ضروری ہے۔ یہ خصوصیت ہے سنتوں کی اور نوافل کی کہ اس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کچھ حصہ قرآن کا یا سورت کا ملانا ضروری ہوگا۔ اگر کوئی بھول گیا یا چھوٹ گیا تو اس کو سجدہ سہو آخر کے اندر کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ یاد رکھے کہ نفلی نماز پڑھنا نہ پڑھنا اختیاری چیز ہے، مرضی کی چیز ہے نا، مرضی ہے نا کہ پڑھیں نہ پڑھیں۔ ہاں پڑھ لیں تو باعث اجر و ثواب ہے، نہ پڑھے تو کوئی گناہ گار ملامت نہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر کسی نے نفلی نماز شروع کر دی تھی تو ضروری نہیں، لیکن نیت باندھ لی کہ جی میں 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں، اور شروع کرنے کے بعد پھر کسی بھی مرحلے پر جا کر ان نوافل کو توڑ دیا کسی وجہ سے، یا وضو ٹوٹ گیا یا کسی نے بلا لیا یا اس کو لگا کہ فون بہت ضروری آ رہا ہے اٹھا لینا چاہیے، اس نے وہ نفلی نماز شروع کرنے کے بعد توڑ دی، اس کو پورا نہیں کیا۔ تو اب مسئلہ یہ کہ آیا یہ نوافل جو اس نے شروع کیے تھے اس کے ذمے پر لازم ہوئے یا نہیں ہوئے؟ لازم ہو گئے۔ بات سمجھ گئے؟ شروع کرنا ضروری نہیں، لیکن ایک مرتبہ جب آپ شروع کر دیں تو اب اس کو پورا کرنا ضروری ہوگا، اس لیے کہ قرآن کریم کا واضح حکم ہے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، جب تم اپنے کسی عمل کو ایک مرتبہ شروع کر دو تو اب تم اس کو باطل نہیں کرو گے، یعنی اس کو اب ضائع ہونے سے کیا کرو گے؟ بچاؤ گے۔ اور یہ تمام نوافل کے اندر یہی قاعدہ ہے۔ اگر کسی نے نفلی روزہ رکھا اور رکھنے کے بعد پھر اس کو کسی وجہ سے توڑ دیا نفلی روزہ، تو بعد میں اس نفلی روزے کی قضا اس کو کرنی پڑے گی۔ حدیث پاک میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو ام المومنین ہے، ہم سب کی اماں جان ہے، انہوں نے ایک دفعہ نفلی روزہ رکھا، پھر کسی عذر کی وجہ سے اس کو توڑ دیا۔ پھر جب آپ علیہ السلام تشریف لائے تو آپ سے معاملہ عرض کیا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم پر کوئی گناہ نہیں، لیکن اس کے بدلے تمہیں ایک روزہ رکھنا پڑے گا، ابھی وہ ذمے پر لازم ہو جائے گا۔ بات سمجھ گئے دوست؟ اچھا، اسی طریقے سے نوافل میں جیسے ابھی بات ہوئی کہ بڑی راحت سہولت وسعت ہے، تو اگر کوئی شخص چاہے کوئی معذوری نہیں، کوئی عذر نہیں، کوئی بیماری نہیں، پھر بھی دل میں آیا کہ یار میں 2 رکعت نفل بیٹھ کے پڑھ لیتا ہوں، ویسے تو طریقہ یہ کہ فرض ہے یا سنت مؤکدہ یا واجب ہے، وہ جو کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے کھڑے ہو کے پڑھے گا، نہیں تو زمین پر بیٹھ کے، نہیں تو پھر اشاروں سے یا کرسی پر بیٹھ کے۔ نوافل کے اندر یہ سہولت ہے کہ اگر کوئی شخص بلا کسی عذر کے اس کے دل میں آئے کہ میں 2 رکعت نفل بیٹھ کے پڑھ لوں تو پڑھ سکتا ہے دوستو، لیکن یاد رکھیں کہ ایسی صورت میں بلا عذر اگر نوافل بیٹھ کے پڑھے تو اجر نصف ہوگا، یعنی آدھا اجر ملے گا، اس لیے کہ قیام کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ اصل حق ہے نماز کا کہ اس کو پورا پڑھا جائے، لیکن اس نے بیٹھ کے پڑھ لیا تو نوافل ہو جائیں گے، لیکن یہ کہ اجر اس کا آدھا ہوگا۔ اور اگر کسی نے عذر کی وجہ سے ایسا کیا کہ پیروں میں تکلیف تھی یا بہت تھکاوٹ تھی یا کوئی بیماری تھی جس کی وجہ سے اس نے نوافل بیٹھ کے پڑھے تو پھر اجر بھی اس کو پورا ملے گا، اس کے اندر کوئی کمی اس کے ذمے لازم نہیں آئے گی۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے نفل نماز کھڑے ہو کر شروع کر دی اور 1 رکعت پڑھی تھی اور پھر تھوڑا سا محسوس ہوا اس کو کہ بھئی ہمت نہیں ہو پا رہی، سستی سی ہو رہی ہے، تو 1 رکعت کھڑے ہو کر پڑھی اور مابقیہ نماز بیٹھ کے پڑھی۔ بات سمجھ گئے دوست؟ 1 کھڑے ہو کر پڑھی اور پھر مابقیہ بیٹھ کے پڑھی، اور اتنا کوئی بڑا عذر بھی نہیں تھا تو تب بھی اس کی نفل نماز ہو جائے گی دوست۔ بات سمجھ گئے؟ تو نوافل میں بہرحال بڑی راحت ہے، بڑی آسانی ہے، اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر کھڑے ہو کر ہمت نہ ہو تو انسان بیٹھ کر پڑھ لے، لیکن ضرور پڑھنی چاہیے، اور کم سے کم دن میں ایک ایسی نفلی نماز تو انسان لازمی پڑھے، اس لیے کہ ہر نوافل کی اپنی اپنی برکات ہے، جس پر پچھلی مجلس میں ہم بات کر چکے ہیں۔
تو لہٰذا نفلی نماز کا اہتمام اپنی زندگی اور مزاج میں لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔